آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے کام اور خدمات جو آپ نے کری ہیں ملک اور قوم کے لیے، وہ ایک نمونہ ہے جس پر بہت بہتری سے لوگ جس جانب چل سکتے ہیں۔ میں آپ سبھی بچوں کو یہاں مبارکباد دے رہا ہوں جس موقع پہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نظام میں کہاں پر کیا معاملہ بگڑ گیا ہے کہ جو چیز کی توقع ہم لوگ کرتے ہیں اور جس پر کانفیڈنس ہوتی ہے کہ یہ ہم لوگ بڑے آسانی سے اس کو طے کر سکتے ہیں، اس راستے کو طے کر سکتے ہیں، اسی راستے پر آج ہم لوگوں کو اور ہم میں سے اور لوگوں کو بھی شاید تکلیف سہنی پڑی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رکاوٹ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اور نظام الدین کے پاس کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ کیا اللہ کا یہ اشارہ ہے کہ کہاں جا رہے ہو، جاؤ تو جاؤ، اس وقت مزار پہ چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ۔ لیکن پھر مجھے اس کا بھی احساس تھا کہ اس عبادت سے کم وہ عبادت نہیں ہے جس عبادت میں آپ لوگ یہاں مبتلا ہیں، بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اور لوگوں کے بچوں کے ارمان پورے کرنے کے لیے اسکالرشپ دے کر۔ بہرحال دعا کرتے وقت یہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ دیر سے پہنچے، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جلسہ شاید ابھی سے 6 مہینے پہلے ہونا تھا، لیکن مختلف وجہوں کی وجہ سے ہم لوگ یہاں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہو پائے اور اس میں عرصہ لگا اور آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ جب پورے رمضان کے بعد عید آتی ہے تو اگر رمضان نہ ہو تو عید کا وہ جو جلوہ ہوتا ہے اور عید کی جو خوشی ہوتی ہے اس کا احساس نہ ہوگا۔ تو انتظار بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، انتظار، لیکن انتظار ختم ہونا چاہیے اور آپ کو آج کی مبارکباد کہ آج کا انتظار آپ کا ختم ہوا اور ہم لوگ اس وقت آپ کو اپنے آپ کے ایوارڈز اسکالرشپ دے سکیں گے۔ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا، اس بات کا ذکر کیا کہ وقت بہت مشکل وقت ہے، اور وقت مشکل کیوں ہے اس پر اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں تو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ کیا ہم میں اوروں میں کچھ ایسا اختلاف ہے جس کی وجہ سے وہ دوریاں ہندوستان میں ہم لوگوں کے بیچ پہ بڑھیں۔ اختلاف کس بات کا ہے اور کیا ہے؟ کون کسی سے کچھ چھین رہا ہے؟ کس کے پاس کچھ سرمایہ ہے جو کوئی اور جس سرمایہ کو لینے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسا تو کہیں دکھتا نہیں، دکھتا ہے تو صرف یہ دکھتا ہے کہ کوئی ایک مجبور انسان کہیں بیٹھا ہوا امید لگاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ جس کے پاس اللہ نے نوازا ہے اور جس کو خوشیاں دی ہیں وہ اپنی خوشی میں سے اور جو اس کو نوازا گیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ کسی اور کو دے۔ اور جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے، یقیناً اس فاؤنڈیشن نے جو کام کر کے دکھایا ہے، اتنے برسوں سے کام کر کے دکھایا ہے، اسی نقش قدم پر اور لوگ چلیں تو یقیناً کتنی خوشی ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں ہوگی۔ کہاں کمی ہے؟ اتنی اچھی اسکیمز گورنمنٹ کی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی اسکیمز میں کوئی نہ کوئی تو کمی ہے ایسی جس کو گورنمنٹ اسکیمز کے گیپس کہا کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے تعلق سے ہو، چاہے وہ صحت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ گھر گرہستی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ روزگار کے تعلق سے ہو۔ کہیں نہ کہیں کچھ گیپس ہیں ہماری سوسائٹی میں، جس سوسائٹی کا مقصد ہم لوگوں نے سب نے یہ مانا ہے اور اس کو ہمارے آئین میں درج کیا گیا ہے کہ ایک ایگالیٹیرین سوسائٹی دینی ہے جہاں ہر ایک کو سوسائٹی میں برابر کا موقع ملے، ہر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ اب یہ ہم لوگوں کو احساس اس بات کا رہتا ہے، ہم سب کو ہوتا ہے کہ سب کو برابر کا موقع کیا ہوتا ہے۔ اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو سب لوگوں کا ٹیلنٹ برابر کا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایک سبجیکٹ پر، ایک موضوع پر بہت بہتر کام کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور موضوع پہ کر سکتے ہیں، کچھ اگر سپورٹس میں اچھے ہیں تو کچھ پڑھائی میں اچھے ہیں، کوئی تھیٹر میں اچھے ہیں تو کوئی ہاتھ کے کام میں اچھے ہیں، ان کا ہنر وہ ہے۔ تو ہر ایک کا الگ الگ ہنر، ہر ایک کا الگ ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے۔
لیکن صرف سب کو ایکول اپرچونٹی ملے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کے حساب سے آپ کو وہ موقع مل جائے تاکہ آپ ٹیلنٹ کو آپ بخود ہی انجام تک پہنچا سکیں۔ یہ ایک سوشل جسٹس سوسائٹی کا ایک بیسک بنیادی بات ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی ہم بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہم ہندوستان کی حکومت میں جو لوگ رہے ہیں وقتاً جو لوگ رہے ہیں، جو حکومتوں کی پالیسیز رہی ہیں، اس کے تحت ہم ابھی غربت کو دور نہیں کر پائے ہیں۔ پاورٹی کو ہم نے کم کیا ہے، لیکن پاورٹی کو ہم ختم نہیں کر پائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی شکایت اکثر سننے کو ملتی ہے کہ پاورٹی تو کچھ کم ہوئی ہے، لیکن جو لوگ بہت امیر ہیں اور جو لوگ امیر نہیں ہیں، ان میں جو فرق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں جو سملیرٹی ہونی چاہیے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہی کہیں نہ کہیں یہی ہو سکتی ہے کہ ایکول اپرچونٹی کہ آپ لوگوں کو سب کو برابر موقع ملے آگے بڑھنے کا، تو شاید اس میں کہیں کوتاہی کچھ کمی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے، شاید آپ میں سے سفر میں کوئی رہے ہو یا نہ رہے ہوں، جو پچھلے 2-3 دن میں ہندوستان میں حالات ہوئے ہیں۔ بڑا فخر تھا ہندوستان میں اس بات پر کہ ہم نے ایک ایسی ایئر لائن کو بڑھاوا دیا ہے جو آپ منٹوں میں ہر جگہ سے ہم کو بڑے وقت پر ہر جگہ پہنچا سکتی ہے انڈیگو ایئر لائن۔ لیکن ایک دم سے کچھ ہوا کہ 3-4 دن ہزاروں لاکھوں لوگ بیچارے ایئرپورٹس پر پھنسے تھے، کوئی رو رہا تھا، کسی کو امتحان دینا تھا، پہنچنا تھا، کسی کو اپنے قریب کے لوگوں کے پاس پہنچنا تھا، کسی کے فیونرل میں پہنچنا تھا اور نہیں پہنچ پا رہے تھے، رو رہے تھے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں نظام میں کچھ گڑبڑ ہوا۔ اور گھوم پھر کر بات وہیں آتی ہے کہ اس نظام میں جو سب لوگوں کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، ایئر لائنس والوں میں بھی ہر ایک کو جب بیچ میں آپس میں برابر کا موقع ملنا چاہیے، وہ شاید نہیں مل پایا تھا، اور اسی لیے نظام کی وہ کمی رہی جس کی ساری مصیبت ہم لوگوں کو اور جس کی ساری تکلیف ہم لوگوں کو سہنی پڑی۔ تو ایک جسٹ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، ایک فیئر سوسائٹی کیا ہوتی ہے، جو انصاف پسند سوسائٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس پر آج ہم کو غور کرنا ہے۔ اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں اس پر آج غور کرنا ہے، اور اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں خاص طور پر آپ کی توجہ یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں جوڑے ہیں، آپ نے ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، اور یہاں پر جس تحریک سے آپ جڑے ہیں اس میں جو فزیکل ہاتھ پاؤں جوڑنے کا کام رہا ہے، اس سے بڑھ کر آپ نے یہاں پر ایک اسپریچول اور انٹلیکچوئل ہاتھ پاؤں جوڑنے کی جو بات کی ہے، اس پر آپ نے جو روشنی ڈالی ہے اور جس کو کر کے آپ نے دکھایا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم لوگ سب، پورا سماج جو ہے بہت مشکور اور ممنون رہے گا۔ تو آپ کا دن ہے، یہ اسکالرشپس آپ کو مل رہی ہیں، آپ ہی کا دن ہے، آپ ہی کا یہ سیلیبریشن ہے، آپ ہی کے لیے جشن ہے، آپ لوگ یہاں آئے۔ بس آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کبھی رکاوٹ آئے تو آپ دلیری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ مقبول اس کے سامنے ہو سکیں، اور اس کو پار کر کے آپ انجام تک پہنچ سکیں، اپنی منزل تک، اپنے ایمبیشنز کو پورا کر سکیں۔ اور اسی لیے بس آخر میں، اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اسکالرشپ لینے آئے ہیں، انہوں نے تو اتنی بات لمبی کر ڈالی کہ ہماری اسکالرشپ سے نہیں مل پا رہی ہم کو، تو جلد سے جلد آپ کی اسکالرشپس آپ کو مہیا کرائی جائیں۔ اس لیے میں آپ ایک دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا تیری۔ بہت بہت شکریہ۔